آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے پچھلے کئی شوز میں بات کر رہا ہوں, ہم لوگوں نے بات کی ہے ہومو سیکشوالٹی کے بارے میں, LGBT کے بارے میں اینڈ آل دا ریسٹ آف اٹ. اس ٹائم پہ نا ہم لوگوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو کانسیپٹ اور ٹرینڈ بن رہا ہے نا ویسٹ کے اندر, جہاں پہ 2 ڈیڈز ہیں اور وہ بچے اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا 2 مامز ہیں اور وہ بچیاں اڈاپٹ کر رہی ہیں, اس میں نا دال میں کالا تو نہیں تھا, پوری دال ہی کالی تھی, کیونکہ یہ ہمیں تب بھی پرابلم نظر آ رہا تھا. اور اب میں بتاؤں, اللہ معاف کرے, وہ سچ حقیقت میں بدل گیا ہے. اس وقت میرے سامنے نیو یارک پوسٹ کا ایک آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ گے کپل ہو شوڈ آف پکچر پرفیکٹ فیملی گیٹ 100 years in prison for horrific rape of adopted sons. انہوں نے, ایک گے کپل تھا, دونوں مرد تھے اوبیسلی, انہوں نے 2 بچے میل بوائز اڈاپٹ کیے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اور ان کو بھی 100 years in prison ملی ہے ایچ ٹو دوز گائز. تو یہ نیوز ہے جی. اور آپ کو دیکھیں, جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا. جو ہمارا شک تھا نا کہ اصل میں یہ کیا معاملات چل رہے ہیں, تو یہ آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے. اب مجھے بتائیں, ہم لوگ ویسے تو بہت آواز اٹھاتے ہیں کہ یعنی ہم کہتے ہیں جی مولوی بدنام ہے, مولوی نے فلان, بالکل ہوگا جہاں پہ کیا ہم کہتے ہیں سزا ہونی چاہیے, لیکن اس کا بھی تو کچھ کام کریں نا کہ جہاں پہ ایک ایسا کپل جو اپنے آپ کو پکچر پرفیکٹ, انہوں نے اپنی تصویر لانچ کی تھی جب انہوں نے بچے اڈاپٹ کیے تھے نا, the whole media was all praised کہ واو what a family, you know, family can be 2 moms, family can be 2 dads, family can be 3 dads living together, having boys, all the rest of it. لیکن جب انسان کی جو سیکشول ڈیوینس ہے نا, اس کی کوئی حد نہیں ہے, اور وہ حد کہاں نکلی, اللہ معاف کرے, ان بچوں پہ نکلی. اتنا برا سلوک کیا کہ کورٹ نے بھی ان کو اب 100 years in prison دیا. ان کا وہ امپریزنمنٹ بھی بچوں کی جو بیڑا گرک ہو گیا وہ واپس نہیں لا سکتا. وہ واپس کیسے آئے گا؟ مجھے بتائیں, جس بچوں کے ساتھ جو آپ نے چائلڈہڈ ٹراما کی بھی نیکسٹ لیول آپ نے حرکت کر دی ہے, وہ بچے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہاؤ آن ارتھ ول دے ریکور فرام دیٹ. اور یہ صرف اس کپل کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا, ایکچولی دس از نارمل پریکٹس, اور پتہ نہیں بیچارے کیسا سامنے آیا. میں اس ایجنسی کے اوپر بات کروں گا جن لوگوں نے یہ بچے اڈاپشن کے لیے ان کپل کو دیے تھے. یعنی لک ایٹ دی ڈیوینس فطرت کے نظام کو چینج کر کے 2 مرد حضرات جو آلریڈی ایک ڈیوینٹ ریلیشن شپ کے اندر ہیں, ان کو آپ نے 2 بچے پکڑا دیے پالنے کے لیے, اور وہ انہوں نے پالا کیا, ان کے ساتھ وہ شیئر کیا جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا. ابھی اتفاق سے میری نظر سے گزری ایک ڈاکیومنٹری بھی ہے, غالباً کسی اسکینڈینیوین کنٹری کی تھی, جس میں بڑا وہ پرفیکٹلی دکھا رہے, اٹس ویری ہیلدی, اٹس ویری نارمل, 2 ڈیڈس 2 بچوں کو اڈاپٹ کیا ہوا انہوں نے اور پال رہے ہیں. آئی مین آن ون ہینڈ یہ اتنا خوبصورت, اور اس کو کہتے ہیں یہ نارمل ہے, وہ شو کرنے کی کوشش کریں, نارملائز کریں, اور دوسری سائڈ پہ جب ریئلٹی, یعنی یو آر ویٹنگ انٹل یو سی دا کانسیکوینسز ایٹ لارج, only then you are going to learn. سبحان اللہ, this is what we want to draw attention to. اور یہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے نا فیملی یونٹ کی, کہ سوسائٹی میں کس طرح وہ ایک فیبرک ہے جو پورے سوسائٹی کو اور امہ کو بنائے گا. بیسکلی LGBTQ جو ہے نا, اور اس سے سارے سوسائٹی, یہ ٹارگٹ ہی اس فیملی یونٹ کا ہے. کیونکہ آج سے جب 100-200 سال پہلے یورپ کا فیملی یونٹ ٹوٹا ہے نا, تب وہاں پہ یہ سارے پرابلمز آئے ہیں. اب وہ تو ان ساری چیزوں کو مزہ چکھ چکے ہیں, اسی وجہ سے وہاں پہ بہت ساری عوام کی ایک پرسنٹیج ہے جو کہ LGBTQ کے خلاف ہے. ون آف دی ریزنس when you read about the triumph of Trump in the یہ جو ابھی ان کے جنرل الیکشن ہوئے ہیں, he is very much against this pride کے اسٹیٹمنٹس اور ان سب کے. تو this is one of the reasons that has been commented by the experts. True. بالکل اینٹی ووک ایجنڈا کے اوپر وہ چلا ہے, اور اس کے اوپر اس کو میکسیمم ووٹ ملا ہے, کیونکہ لوگ فطرت کو پہچانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں یہ جو ووک کلچر تھا نا, اس نے لوگوں کے فطرت کو چینج کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا تھا, جس کی ان کو اب سزا مل رہی ہے. تو گائز اب اپنے نیکسٹ گولز کی ریموو کرتے ہوئے ایک لائٹ سے چلیں, ہم اس پہ چلے جاتے ہیں جو کہ فن گولز ہیں ہم لوگ, اور اس کا تعلق بھی چونکہ فیملی کے ساتھ ہے, اس لیے میں اسی کو ٹرانزیکشن کر رہا ہوں. آئی اسٹارٹڈ آف بائی ٹاکنگ اباؤٹ اشفاق احمد صاحب. ونس اگین زاویہ میں ہی وہ ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس ٹائم پہ وہ گورنمنٹ سرونٹ تھے, گورنمنٹ امپلائی تھے, تو لاہور میں بیس تھے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس نا ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن کا پتہ چلا کہ 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد کوئی ڈیلیگیشن آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جب ڈیلیگیشن آنے کا خبر ملتی ہے تو ایک دم سے وہ تھرتھلی مچ جاتی ہے گورنمنٹ آفیسز میں کہ بھائی جلدی جلدی گارڈن صاف کرواؤ, اور جو ہے نا وہ پاتھ وے جو آتا ہے اور آپ کا ڈرائیو وے وغیرہ وہ صاف کرواؤ, اور چیزوں کو پینٹ شینٹ رنگ روغن شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے پتہ کروایا کہ جی وہ ہمارا جو مین ہیڈ مالی تھا اس کا نام بوٹا تھا. تو کہتے ہیں جی میں نے پتہ کیا کہ جی بوٹا کدھر ہے. تو بوٹے کو کہتے ہیں لوگ پیار سے استاد جی کہتے تھے. تو کہتے تھے کہ جی میں نے جب پتہ کیا, انہوں نے کہا جی استاد جی آج کام پہ نہیں آئے. تو کہتے ہیں اچھا کام پہ نہیں آئے یار, اس کو تو میں پھر لے کے آتا ہوں. وہ پھر کیا کہتے ہیں میرے پاس سائیکل ہوتی تھی, آئی تھنک یہ 60s کی بات کر رہے ہیں 70s کی. تو وہ سائیکل کے اوپر بیٹھے اور کہتے ہیں میں بوٹے کے نا گھر چلا گیا. اب بوٹے کا گھر جو ہے وہ لاہور کی کہیں گلیوں کے بیچ میں گھر تھا, صحیح سے اس کا دروازہ بھی نہیں تھا, بس وہ ایک کمرے کا وہ ہے اور آگے نا ایک پردہ ڈلا ہوا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اندر ہی وہ لکڑی کا جو اس کی بیس فریم ہوتا ہے اس کا دروازے کا, اس کو میں نے کھٹکھٹایا. تو بوٹا باہر آیا, اس نے کہا کہ صاحب جی آپ ادھر کیسے؟ اس نے کہا کہ بس وہ دیکھیں وہ ایک ڈیلیگیشن بس آنے والا ہے 2-3 دن میں. میں نے کہا یار تم ذرا آؤ تو تمہیں میں ذرا بریفنگ تو دے دوں کہ کون سے کام کرنے والے ہیں. اس نے کہا صاحب جی آپ اندر آئے نا, چائے شائے پئیں. تو
انہوں نے کہا نہیں بس آپ آ جاؤ تو اسی طرح. انہوں نے کہا سر آپ آئیں تو صحیح نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں چلے یار آپ بس دیکھ لو پیک اپ کر لو. اتنی دیر پہ وہ اندر گیا تو بوٹے کی وائف آ گئی باہر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب جی آپ اب آ گئے ہمارے گھر میں, اس طرح پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ضرور اندر تو آپ آئیں گے, چائے پی کے جائیں گے, اس طرح نہیں آپ کو جانے دینا. تو وہ کہتے ہیں میں نے پھر ان کے اصرار کے اوپر میں اندر آ کے بیٹھ گیا. کہتے جب میں اندر آ کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ بوٹا بیٹھا ہوا ہے, بوٹے کی بیگم بیٹھی ہوئی ہے, اور ساتھ بوٹے کا ایک بچہ جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ لو 1.5 سال کی عمر ہوگی اس کی. وہ جو ہے نا ادھر لڑک پھڑک رہا ہے آگے پیچھے. تو تھوڑا بہت چل رہا تھا چیزوں کو پکڑ کے, پھر تھوڑا خود سا چلتا پھر گر جاتا. تو بوٹے نے کہا سر جی اصل میں بات یہ ہے کہ آج میں کام پہ اس لیے نہیں آیا کہ آج نا میرے بیٹے نے چلنا شروع کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے نا اچھا دن ہے کہ میں اپنی بیگم کو لے کے بیٹے کو لے کے نا پارک میں جاتا ہوں, تو وہاں پہ جا کے نا بیٹے کو چلاتے ہیں. تو سر اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لمحے ہوتے ہیں نا یہ تو زندگی میں ایک ہی دفعہ آتے ہیں, تو اگر انسان ان لمحوں کو انجوائے نہ کرے یا ان سے فائدہ نہ اٹھائے تو کیا فائدہ ہے زندگی کا. تو شفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اس کا شکریہ ادا کیا, چائے پی اور وہاں سے چلا گیا. کہتے ہیں اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ بوٹے کو استاد جی کیوں کہتے ہیں. کہتے ہیں بوٹا تو میرا بھی استاد نکلا کہ اس نے مجھے ایک ایسا لیسن سکھایا کہ کبھی کبھار نا زندگی کی بھاگ دوڑ میں ہم جو اصل مومنٹس ہیں نا ان کو بھول جاتے ہیں. اصل جو ہیپینس کے مومنٹس ہوتے ہیں ان کو انجوائے کرنا بھی بھول جاتے ہیں. لائک ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کا CEO تھا, وہ جب ریٹائرمنٹ کی طرف آیا نا تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی جو اسپیچ دے رہا تھا تو لوگوں کو اس نے کہا کہ پہلی بات اس نے کیا کہ اس نے کہا ڈونٹ بی لائک می. اب یہ ایک آئل اینڈ گیس کمپنی کا ٹائکون ہے, کہہ رہے ڈونٹ بی لائک می. لوگ کہہ رہے ہیں کیوں, ہم تو سارے آپ کو رول ماڈل سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا یس آئی ایم ویری سکسیزفل ان بزنس, میں نے بہت پیسہ بھی بنایا, میں آئل اینڈ گیس کا ٹائکون رہا ہوں, لوگ مجھے جانتے ہیں. بٹ کہتے ہیں آئی ڈونٹ ریمبر. اب ان کے ہاں جس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی گریجویشن پہ نہیں گیا, اس کی برتھ ڈے میں نے مس کی, فلاں میرا بچہ پیدا ہوا میں ادھر تھا ہی نہیں, فلاں چیز پہ میں نہیں تھا, فلاں کا گریجویشن ہوگی اس میں نہیں تھا, فلاں کا یہ ہو گیا. کہتے ہیں ان سارے مومنٹس میں سب تھے, میں نہیں تھا. اب جب میں فیملی البمز دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے لٹرلی آئی مسڈ ایوری تھنگ. میں اب 65 میں ریٹائر ہو رہا ہوں and yet life has gone by. I became somebody in the business world but nothing in front of my family. تو کہتا ہے ڈونٹ بی لائک می. اور یہ وہی مثال ہے وہ جو میگا مائنڈ کی میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ آپ اپنے کریئر میں اتنے بڑے جائنٹ بن گئے ہو کہ باقی ایسپیکٹس میں آپ لوز کر رہے ہو. سو اب جب ہم فن کی بات کر رہے ہیں اور اپنے 2025 کے فن گولز کی بات کر رہے ہیں, سو ڈونٹ ایکسکلوڈ یور فیملی فرام دوز فن گولز. آپ کی برین ایکٹیویٹی کے لیے سیدنا علی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو ریسٹ کرتا ہوں یا ریلیکس کرتا ہوں, جیسا کہ آپ کی شرٹ پہ لکھا ہوا ہے ریلیکس. تو وہ انہوں نے کہا میں ریسٹ اور ریلیکس اس لیے کرتا ہوں سو دیٹ آئی کین گو بیک انٹو دی ریممبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالی. یعنی میں اور یہ بھی لکھا ہوا ہے بائی دی وے, یہ لکھا ہوا ہے میک ذکر نو فکر, یہ لکھا ہوا ہے. تو پوائنٹ از کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اگر ریسٹ کرتا ہوں نا یا اپنے آپ کو تھوڑا سا ایزی کرنے کے لیے آئی ٹیک سم ٹائم آف, دی اونلی ریزن آئی ڈو دیٹ از سو دیٹ آئی کین گو بیک انٹو دی ریممبرنس آف اللہ. یعنی کہ ہمارے یہاں پہ نا ایک کلچر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آلویز being in a state of fun, always being in a state of entertainment, especially when it comes to like devices. بچے ٹی وی سے اٹھتے ہیں, ٹیب پکڑ لیتے ہیں, ٹیب سے اٹھتے ہیں تو ڈوپامین ایڈکٹس, وہ پکڑتے ہیں, کبھی یہ پکڑ لیتے ہیں, کبھی باہر کوئی بیٹ بال پکڑ لیں گے, کبھی کچھ کر لیں گے. یعنی اٹس آل اباؤٹ فن 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 فن. یعنی پوری زندگی کا مقصد کیا ہے, آئی وانٹ ٹو بی ہیپی. اینڈ ریئلی میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس پہ بات کریں کہ یہ جو ایک ایڈکشن ہے نا, ڈوپامین ایڈکشن, یعنی ہم اس سائیکل میں اتنے بری طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آپ بچوں کو, جو بھی آپ ہوم اسکولنگ کی بات کرتے ہیں, ماؤں کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ تمیز سے بیٹھتا ہی نہیں ہے. یعنی اتنے ہائپر ایکٹیو ہیں وہ بیٹھتا ہی نہیں ٹک کے. آپ کو پتا ہے پارٹ آف ہوم اسکولنگ از آلسو کہ آپ بچوں کو جو بوریت ہے نا اس کا ایکسپیرینس کروائیں. او فار شیور اٹس سو ہیلدی فار دیم. بورڈم از اے پارٹ آف لرننگ آئی وڈ سے. تفکر اور تدبر کے لیے جس کا طرف قرآن اتنی دعوت دیتا ہے اور انبیاء یہ کیا کرتے تھے, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یو سٹ آئیڈل فار سم ٹائم اینڈ لیٹ یور نیچرل تھنکنگ اینڈ تھنک اباؤٹ تھنگس. اس کی ایک مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ جیسے میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا, کسی جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو آج کل کی اتنی زیادہ ہسل اینڈ بسل, اور جیسے آپ نے کہا نا ہر وقت دے وانٹ ٹو ہیو سم پلیئر سم فن آل دا ٹائم, یہ کیا کرتا ہے آپ کو آپ کی فطرت سے بالکل ہٹا دیتا ہے. کیونکہ جو فطرت ہے, جو نیچر ہے نا, وہ ذرا سلو ہے. یعنی اس طرح کا بچہ جو ہر وقت موبائل پہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو, ہر وقت ٹی وی پہ کوئی نئی چیز مل رہی ہو, انسان بچہ ہی نہیں بڑا بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ میں نے کرنا ہے, ادروائز میرے سے نہیں رہ جاتا. He will not be able to sit in the classroom. He will not be able to sit with his dad in a park جہاں پہ وہ آبزرو کر رہا ہو نیچر کو کہ ایک چڑیا آئی ہے, وہ بیٹھی ہے, اس نے کچھ چنا ہے, وہ کس طرح اڑتی ہے, کہاں اڑ کے گئی ہے, کیونکہ that is slow. He will not find fun in that, and in that there was lying so much learning. وہ بچہ کلاس روم میں نہیں بیٹھ سکے گا کیونکہ for that نہیں, وہ اس لیے بھی نہیں بیٹھ سکے گا بھائی کہ وہ نا he is accustomed, he is used to having dopamine so fast. Now کلاس میں آپ کو کبھی کبھی رکنا پڑتا ہے اور ٹیچر آپ کو ایک سیکوینس سے لے کے آئے گا, کسی انٹرسٹنگ فیکٹ پہ لے کے آئے گا, لیکن ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو فوکس اینڈ کنسنٹریٹ. میں آپ بتاتا ہوں عمر بھائی, ایک کبھی ریسنٹلی ایک ویڈیو میری نظر سے گزرا اور یہ میں نے خود بھی ایکسپیریمنٹ کیا ہوا ہے. لاسٹ ایئر رمضان میں نے یہ کیا تھا کہ آپ اگر چیٹ جی پی ٹی کو فار ایگزامپل آپ یہ کہتے ہو نا کہ اسٹڈی دا قرآن, اسٹڈی دا بائبل, اسٹڈی دا تورا, اینڈ
define the personality of Iblis or Shaitan or the devil, right? اور اس کی پرسنالٹی کو آپ انالائز کرو فرام دی ابراہمک فیتھ سے, ایون آپ اس کو قرآن کا بھی ریفرنس دے دیں, احادیث کا دے دیں, کہ build in your database the perception of what the personality of Iblis or Shaitan is. And now tell me کہ given the year 2025, اگر آج ابلیس نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانا ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ What would he do right now, today, using whatever we have to take people away from the remembrance of Allah, away from the Akhirah, away from anything that's good, and focus them towards absolutely pointless things. تو اس میں سے جو 10 تقریباً اس نے گولز بتائے نا, ان میں سے میرا خیال ہے پہلی ٹاپ 5 میں جو نمبر 1 یا 2 یا 3 میں آتا تھا وہ یہ تھا کہ اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ کر دو آف ڈسٹریکشنز کہ پیپل ڈونٹ ایون ہیو دا ٹائم ٹو تھنک. یعنی بمبارڈ دیم وتھ سو مچ انفارمیشن گاربیج انفارمیشن, لائک ریل اسکرولنگ چل رہی ہے, زومبی اسکرولنگ, یہاں پہ پب جی, ادھر فورٹ نائٹ, ادھر یہ, ادھر یوٹیوب ویڈیو, ادھر فلانا, ادھر یہ کمرشل, ادھر دیٹ کمرشل, اتنا کچھ بمبارڈ کر دو کہ وہ جب آپ سونے بھی جاتے ہو نا, آپ کا دماغ زن 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 کر رہا ہوتا ہے with all that information that your brain is just trying to still process while you go to sleep. And when you wake up again, آپ اٹھتے کیا کرتے ہو؟ Scroll. Yes. It is the worst thing kids can do and the worst thing adults can do also. So اب آپ سوچو کہ شیطان کا کام کیا ہے, اتنا آپ کو ڈسٹریکٹ کر دو نا کہ آپ بھول جاؤ کہ آپ نے اللہ کو بھی یاد کرنا تھا. اور پھر نماز میں بھی آپ کو وہ خضوع نہیں رہے گا, بیکاز آپ کے نماز کے اندر بھی نا دماغ کہیں اور چل رہا ہے, پروسیسنگ چل رہی ہے, انفارمیشن اوور لوڈ چل رہا ہے. تو ہمارے بچے جو ہے نا وہ اوور اسٹیمولیٹڈ ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کو ڈی ٹاکس کرنے کے لیے وی ہیو ٹو کنیکٹ ود نیچر. اور میں یہ کہتا ہوں, اور میں اکثر اپنے پوسٹ میں جب کبھی بائک رائڈ پہ جاتا ہوں یا میں اکثر وہ کوئی ایسا کوٹ یا چیز ڈال دیتا ہوں کہ ولڈرنیس ٹوڈے از ناٹ اے لگژری, اٹس اے نیسیسٹی. گرین ٹائم is not a luxury anymore, it's a necessity. You have to have green time. اگر green time نہیں مل رہا نا آپ کے بچوں کو, you are seriously going in loss. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بھائیو دوستو, آج کل کے زمانے میں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا اپنے آخری اختتام تک اور دنیا اپنے آخری حصے تک پہنچ چکی ہے تو یقیناً یہ بات غلط نہیں ہوگی. دنیا اصل میں جو لفظ ہے دنیا, یہ دنا یدنو, قریب معنی سے یہ نکلا ہوا ہے, جس کے معنی ہے قریب. اور دنیا کو دنیا اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ آخرت کو بہت زیادہ قریب ہو چکی ہے. یہ بات 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب معراج میں جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت سامنے کھڑی ہے جس کے بال بکھرے ہوئے اور کچھ عجیب سی شکل میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ کون ہے, جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے جو اس حالت تک پہنچ چکی ہے. تو بھائیو دوستو, 1400 سال پہلے جو دنیا بوڑھی ہو چکی تھی, آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت یعنی 1400 یا 1450 سال گزرنے کے بعد یہ دنیا کی حالت کیا ہو گئی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ کے بچپن سے مثال کے طور پر 90s سے لے کر 70s اور 80s میں, اگر کچھ لوگ ابھی 80s والے زندہ ہیں, 70s والے, وہ خود اندازہ لگا لے کہ پہلے سال کتنا لمبا ہوتا تھا, ایک مہینہ کتنا لمبا ہوتا تھا, اور ایک دن کتنا لمبا ہوتا تھا. اور آج کل کے آپ جوانوں سے پوچھیں 2024 والے کہ آج کل کے کیا صورتحال ہے. صبح آنکھ کھلی اور اچانک پلک جھپکتے ہی رات ہو جاتی ہے. دن جو ہے نا وہ 1 گھنٹے کے مقدار کو آ گئی ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آخری زمانے میں وقت اتنا تیز ہو جائے گا کہ سال کی مقدار 1 مہینے جتنے ہوگی, 1 مہینے کی مقدار 1 ہفتے جتنے, اور 1 ہفتے کی مقدار 1 دن کی, اور 1 دن کی مقدار 1 گھنٹے کی, اور 1 گھنٹے کی مقدار 1 منٹ کی ہوگی. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ وقت کتنا تیزی سے گزر رہا ہے. 2024 شروع ہوا تھا کل یا پرسوں, مجھے یاد ہے. آج دسمبر کی 29 ڈیٹ, فائنل ڈیٹ. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہماری زندگی اور یہ دنیا کتنے زیادہ قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو انسانوں نے خرابیاں پیدا کی اور خامیاں پیدا کی, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف
ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم، اس میں ایک بیماری تھی بت پرستی کی، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اس وجہ سے ہلاک کیا کہ وہ شرک نہیں چھوڑ رہے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا ایک گناہ کی وجہ سے، اور وہ ہم جن پرست تھے، وہ جو ہے نا لڑکیوں کی بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کو پسند کرتے تھے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، آپ لوگ مردوں کے اوپر آتے ہو اور راستوں کو کاٹتے ہو، یعنی جیب تراشی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک گناہ کی وجہ سے، اس ایک گناہ کے سبب اس قوم کو ہلاک کر دیا، اور ہلاک بھی اس طرح ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو اپنے پر میں اٹھا کر آسمان تک لے گیا، اور وہاں سے الٹا کر کے دوبارہ پھینک دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد آپ اندازہ لگا لیں شعیب علیہ السلام کی قوم کہ اس میں ایک بیماری تھی ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہ بات میں آپ کو تمہید اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلی جو امتیں ہلاک ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیے، صرف اور صرف ایک گناہ کی وجہ سے، یعنی ایک خاص قسم کی گناہ ان میں عام تھی۔ اب آتے ہیں اپنے امت کی طرف۔ یہ امت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہترین امت کہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگ بہترین امت ہو، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دو گے اور برے کاموں سے روکو گے۔ لیکن افسوس کی بات کہ اس امت نے اپنا مقام اور اپنی عزت خود خراب کر دی اپنے ہاتھوں سے۔ اس قوم میں آپ آج کے دن میں آپ نظر ڈالیں، آپ کو پچھلے قوم والی ساری گناہیں آپ کو اس ایک قوم میں ملے گی۔ جوا اس قوم میں آپ کو عام ملے گی، بدکاری زناکاری اس قوم میں آپ کو عام ملے گی، ناپ تول میں کمی آپ کو اسی قوم میں ملے گی۔ اسی طرح جو مختلف پچھلے امتوں میں جو گناہ تھے وہ سارے کے سارے آپ اکٹھے کر لیں، وہ سب کے سب اور ان کے جڑ آپ کو اسی قوم میں ملے گی۔ یہ حالات جو چل رہے ہیں آج کل کے، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، لڑکا لڑکے سے شادی کر رہا ہے، باقاعدہ طور پر قوانین ایکٹ بن چکے ہیں، جتنے غیر ممالک ہیں ان سب میں سے یہ ایک قانون بن چکا ہے، لڑکی سے شادی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت انسان کی بنائی ہے ان کے خلاف چل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک بات یہاں بھی سامنے آئی کہ کچھ سائنسدانوں نے اور کچھ ڈاکٹروں نے ایک لڑکے سے ایک بچہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی گئی، اور اس کا کہنا تھا کہ اگر لڑکیاں بچے پیدا کر سکتی ہے تو ایک لڑکا بھی کر سکتا ہے۔ یہ قوم اس حد تک گر چکی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں لا رہا، ان سب کو ہلاک نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہی وجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور ان کی دعائیں امت کے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قوم کو اور میری امت کو ایک ساتھ پوری کی پوری کو کبھی ہلاک نہیں کرنا۔ اس قوم پر عذاب آتے ہیں لیکن وقفے وقفے سے، مختلف قسم کی شکل میں، اور ایسے عذاب اللہ تعالیٰ بالکل بھی نہیں لاتا کہ اس پوری قوم کو ہلاک ہو جائے، ورنہ یہ قوم کب کی ہلاک ہو جاتی۔ ساری کی ساری گناہ اور فساد کی جڑ اس میں۔ ابھی جو بیان آپ نے سنا یہ راجہ ضیاء الحق صاحب کا، وہ آپ سننے تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہوگی اس قوم کی، اپنے لوگوں کی، کہ یہ ہماری قوم، یہ مسلمان اور یہ ہندو وغیرہ، یہ ہماری قوم جو مسلمان ہے، اصل میں ہندوؤں کو تو چھوڑو یا یہودیوں کو چھوڑو، یہ مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ یہ اپنی مقصد کو چھوڑ کر آگے کہیں اور کیوں جا رہا ہے؟ تو بھائیو دوستو، اس سب کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اس قوم کی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔